السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ علماء باوقار، ارکان ادارہ، طالبان علوم نبویہ، ائمہ مساجد اہل سنت، اسلام کی عفت ماں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پہلی بار اللہ کریم نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کے کہ اس سرزمین پر اتنا عظیم الشان ادارہ جو قائم کیا گیا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ملکی پیمانے پہ دیکھا یہ جاتا ہے، ہمارے مدرسوں کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ دروازہ ہے تو کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کھڑکیاں ہیں تو دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ دو چار کمرے کہیں بنے ہیں، وہ بھی جامعہ کہے جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی حسن تزئین اور حسن ترتیب کے ساتھ اسے نظروں کو منور کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، جو دلوں کو بھی منور و مجلہ فرما رہا ہے۔ ہدیہ تبریک میں پیش کرنا چاہوں گا عزت مآب حاجی عبدالکریم صاحب کو، جو بالکل ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط چٹان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تھوڑی گفتگو ہوئی، مجھے اندازہ ہوا کہ اگر قوم میں ایسے جیالے لوگ موجود ہوں تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں مسلم قوم کی ذم و حالی دور کی جا سکتی ہے، ورنہ اس دور میں اتنی قربانی کون دیتا ہے؟ آپ ہی دیکھ لیں، کہیں چندہ وندہ کرنے جائیں تو اندازہ ہوتا ہے، پھٹے پھٹے نوٹ دیے جاتے ہیں، ہے نا، 10 5 20 روپے 50 روپے، یہ بہت حیثیت ہو جاتی ہے آدمی کی۔ اور ماشاءاللہ یہ اربوں کی پراپرٹی دین مصطفیٰ کے فروغ و استحکام کے لیے پیش کرنا، یہ بڑے جگر گردے کی بات ہے۔ یہاں کے اساتذہ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، بالکل بے لوث فرینکلی مزاج رکھتے ہیں، ایسا لگا نہیں کہ استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے۔ اور جب تک اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں، طلباء کے بیچ میں کلوز معاملہ نہیں ہوتا ہے، تب تک تعلیم کا معیار بلند نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے یہاں دیکھنے کو ملی، اللہ اس کے بہترین نتائج برآمد فرمائے۔ مجھ سے پیشتر ایک جامع خطاب آپ نے محب مکرم نازش ملت سید صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا، اور جب سے میں آیا ہوں تب سے لے کے اب تک نعت خوانی مختلف زبانوں میں کلمات خیر اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور
اختتام پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی معلومات کی روشنی میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ محمد وہ کتاب کون کی طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، غسالہ جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی، وہ امی جن کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ ناطق جن کے آگے عقل کل طفل دبستانی، ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں، امیوں میں، اگیان اور اساکچھر لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اس رسول کی ذمہ داری طے کی رب نے۔ اللہ فرماتا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ پہلی ذمہ داری اس رسول کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں ان جاہلوں، ان پڑھوں، اگیان لوگوں پہ تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری ذمہ داری اس رسول کی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری اس رسول کی یہ بتائی رب نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ پیغمبر لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ چوتھی ذمہ داری یہ بتائی اللہ نے، والحکمہ، وہ رسول حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ اس نبی کی تشریف آوری سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ابھی ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ گزرا ہے اور بالآخر کے آمد کی بہاریں ہیں جس میں ہم اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں ایک اجمالی خطاب آپ نے سماعت کیا سرکار غوثۃ کبریٰ کی بارگاہ میں۔ جب بھی ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے تو 11 مہینہ خاموش رہنے والے لوگ بہت زیادہ بولنے لگتے ہیں۔ جی، پمفلٹ شائع کرتے ہیں، ہینڈ بل نکالتے ہیں، اخبارات کے ذریعے سے، اپنے خطابات کے ذریعے سے، واٹس ایپ کی دنیا میں وہ ہنگامہ مچا کے رکھتے ہیں کہ تم لوگ میلاد مناتے ہو 12 ربیع النور کو، تو یہی کلیئر نہیں ہے کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے ہیں کہ 9 کو پیدا ہوئے ہیں۔ روایتیں 2-3 ملتی ہیں۔ تو اس موقع پہ ہمارے طرف سے جو ہے جو خونخوار خطابات کیے جاتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ التحیۃ والثناء جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں پیدا ہوئی ہیں، 9 کو پیدا ہوئی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ایک کام کرتے ہیں، تم 9 کو مانتے ہو، تم 9 کو میلاد تم کرو، جلوس تم نکالو، ہم سارے سنی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم 12 کو مانتے ہیں، جب ہم ربیع الاول کا میلاد منائے سرکار کا اور حضور کے لیے جلوس نکالیں تو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، کیا دقت آتی ہے؟ جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے تو شاید وہ دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ انہیں اس سے غرض نہیں کہ میرا نبی پیدا کب ہوا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ حضور کس تاریخ میں تشریف لائے ہیں۔ وہ تو آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کہ سنی جو ہے وہ اس بات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے، جب یہی کلیئر نہیں ہے کہ محمد علیہ السلام پیدا کس تاریخ میں ہوئے ہیں تو جلوس کیوں نکالا جائے اور جلسہ کیوں رکھا جائے۔
تو ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں، جب بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں تو انہیں سمپل سے جواب دے دے، آپ بتا دو کس تاریخ کو آپ مانتے ہو۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے ہمارے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ مولوی وحید الدین خان بھوپالی جو اہل حدیث برادری کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئی ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی جی نے بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئی ہیں۔ اب چوتھا کون ہے اس کو سامنے لے کے آؤ، وہ کیا بتاتا ہے؟ تو ہمارے حضور کا میلاد بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور اس دھوم دھام میں آن بان شان کے ساتھ ہماری سنی قوم یہ بھول جاتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جلوس نکالیں گے ظہر کے ٹائم، عصر بھی اسی میں تشریف لے جاتی نماز، اور مغرب بھی اسی میں تشریف لے جاتی، اور لے پٹیاں ہری پیلی گلابی پیشانی پہ باندھ باندھ کر کے، دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ ابے بیٹے نماز تو پڑھ لے، عصر جا رہی ہے، زور جا رہی ہے، مغرب جا رہی، قربان ہونے کو تیار نہیں مگر نماز نہیں پڑھنے جا رہی ہے، قربان ہونے کو تیار ہے نا۔ ایسی بھی قربانی کس کام کی جو حضور کے لائے ہوئے نماز کو ہی قربان کر دے؟ یہ لاجک ایسی ہی چل رہی ہے ہماری سنی قوم میں۔ میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں، اس حماقت کا شکار ہمارا ہر جلوس ہے۔ جلوس ارلی مارننگ نکالنا چاہیے، ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے پہلے جلوس ختم ہو جائے، تاکہ نماز کا وقت درمیانے جلوس میں نہ آنے پائے، کیونکہ اتنے بڑے جلوس کو مینٹین کرنا اور نماز کے لیے مسجدوں میں لے کے جانا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جلوس صبح نکالا جائے، مگر پورے ملک میں جلوس ظہر کے وقت نکلتا ہے الا ماشاءاللہ۔ تو ایک بات کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ بولے جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں اسی تاریخ میں حضور کا انتقال ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو سرکار کا انتقال بھی ہوا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم حضور کے میلاد کی خوشی مناؤ گے تو انتقال کا غم آڑے آ جائے گا، اور غم مناؤ گے تو میلاد کی خوشی آڑے آ جائے گی۔ تو نہ تم خوشی مناؤ میلاد کی، نہ غم مناؤ حضور کا۔ یہ بھی اسی طرف سے یہ باؤنسر پھینکا جاتا ہے جو لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے دل میں جلن رکھتے ہیں۔ تو ان سے سیدھی سی بات پوچھنے کی ہے، بھائی صاحب اسلام میں خوشی منانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر جائز ڈھنگ سے منائی جائے۔ پورا قرآن دیکھ لیجئے، صحائح ستہ کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیجئے، اور جتنی بھی کتب احادیث ہیں اسے آپ دیکھ ڈالیں، کہیں بھی خوشی منانے پہ پابندی نہیں ہے اگر جائز ڈھنگ سے باؤنڈری میں رہ کے خوشی منائی جائے۔ ہاں غم منانے پہ پابندی ہے، ایک معینہ مدت کے بعد غم منانا جائز نہیں ہوا کرتا۔ کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، چاچا مر گیا، دادا مر گیا، 3 دن کا سوگ ہے، چوتھے دن سوگ منانا حرام۔ کسی عورت کا شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن اسے بھی عدت میں بیٹھنا ہے، اور 11ویں دن اسے عدت سے نکل جانا ہے۔ مطلب یہ کہ 11ویں دن 4 مہینہ 10 دن کے بعد جو 11واں دن لگے گا نا، اس دن سوگ میں بیٹھنا اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے جس کا شوہر مر جائے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر حضور کے میلاد کی خوشی مناتے ہو تو انتقال کا غم آڑے آ جائے گا، اور انتقال کا غم مناؤ گے تو میلاد کی خوشی آڑے آ جائے گی، تو ان سے ایک بات آپ پوچھئے، یہ بتائیے حضور کو انتقال فرمائے ہوئے تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، آپ کون سی عدت میں بیٹھے ہیں وہ بتا دیجئے۔
1450 سال سے یہ کون سی آپ کی عدت ہے؟ اب تک مدت کے دن ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ بتائیں کہ ہم 1450 سال سے عدت ہی میں ہیں تو اللہ ایسی عدت آپ کو مبارک فرمائے۔ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ایک دم کلیئر بیان موجود ہے۔ نعمت کے ملنے پہ شکریہ ادا کرنا، خوشی منانا انسان کی فطرت ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کسی شخص کو جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو 10-20 سال کے بعد، تو کیا وہ لے کر کے پانی بیٹھ جائے گا اور روئے گا کیوں پیدا ہو گیا؟ وہ روئے گا بیٹھ کر کے، کیا خوشی منائے گا؟ اور یار لڈو بانٹے گا، کاجو کتلی بانٹے گا، مٹھائی بانٹے گا، ہمارے اولاد پیدا ہوئی، اللہ نعمت دی ہے، اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے۔ مکان بن جائے تو کیا کوئی روتا ہے بیٹھ کر کے؟ آنسو بہاتا نہیں، خوشی مناتا ہے۔ پتہ چلا نعمت کے ملنے پہ خوشیاں منانا انسان کی فطرت ہے، اور اللہ کا فرمان عالی شان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بندو اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کتنا سخت ہے؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے نا تو چھٹی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ یہ میں نے 2 باتیں مثال کے طور پہ پیش کی ہیں، ایک دم 2 اور 2 4 کی طرح ہے، زیادہ میں نے کوئی لاجک نہیں پیش کی جو باؤنسر جائے۔ اس کو آپ سیدھے سے پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ جب بھی میں نے کسی سے پوچھا نا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ہاں بالکل سائڈ سے نکل گئے وہ قطرا کر کے۔ پوری دنیا میں جہاں اہل ایمان بستے ہیں میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناتے ہیں۔ ابھی 23 سپٹمبر کو میں مدینہ شریف میں تھا، ادھر دیکھا میں نے تو بہت دھوم دھام سے جھنڈیاں لگائی گئی ادھر چاروں طرف۔ مکہ میں بھی جھنڈی چاروں طرف لگائی جا رہی ہے، حکومت کے کارندے لگا رہے ہیں۔ مدینہ شریف میں بھی جھنڈیاں لگائی، مجھے بڑی خوشی ہے، کم سے کم انہیں عقل تو آئی کہ بیٹے حضور کے میلاد کا وقت آ گیا ہے تو اب یہ خوشیاں منانے کا شاید انہوں نے پلان بنا لیا ہو، اس لیے جھنڈیاں ہری ہری لگا رہے ہیں۔ تو جب ہم نے وہاں کے دوستوں سے پوچھا تو کہا نہیں یہ میلاد کی خوشی میں نہیں۔ ہم نے کہا پھر؟ بولے 23 سپٹمبر نیشنل ڈے ہے، سعودی آزاد ہوا ہے، اس خوشی میں یہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا مردود کہیں گے، حیرت اس بات پر ہے تیرا ملک آزاد ہو تو جھنڈی ہری لگائے پیلی لگائے سب جائز ہو جائے، اور جس دن کائنات انسانیت ہی نہیں 18,000 عالم جس مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتا رہے وہ نبی جلوہ گر ہو اور وہ آئے تو پھر اگر دوربین سے بھی ان کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہیں تو زیارت نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ آنکھ دکھتی ہے مہودے جی کی، نہ ان کی زبان شریف کا نظارہ، نہ ان کے کان کی زیارت فرما سکتے ہیں آپ۔ جتنا پارٹس آف باڈیز ایک ہاتھی میں ہوتا ہے نا اتنے ہی سارے سامان اتنے چھوٹے کیڑے میں کیا رب نے پیدا کیا۔ اللہ نے اپنے تخلیق کا جو مظاہرہ فرمایا ہے نا ہم جان بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا نبی ان سب کا بھی نبی ہے، ان کی بولیاں بھی جانتا ہے، ان کے کام بھی جانتا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ نے ساری مخلوق کی طرف مصطفیٰ کو رسول بنا کر نہیں بھیجتا۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے اونٹ بھی آتے تھے حضور سے شکایت کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں ہرنی آ کے شکایت کرتی تھی، پیڑ بھی آ کے سلامی پیش کرتے تھے، پتھر بھی آ کے سلامی پیش کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ بھی ہمارے رسول یہ ہے، یہ انہیں پتا ہے۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا تھا اور ہمارے حضور ان کے پاس آیا، قدموں پہ سر رکھ کے رونے لگا۔ پیچھے پیچھے ان کا مالک بھی اتنا موٹا چھڑا لے کے تشریف لا رہے، دوڑے دوڑے جس کو بسم اللہ کہیں گے چلے آ رہے۔ وہ آیا حضور کے قدموں پہ اس نے سر رکھا، رونے لگا۔ میرے نبی نے کان پکڑا، اس کو اوپر اٹھایا تو اس نے سرکار کے کان میں کچھ کہا رو رو کر کے۔ اتنے میں دیکھا وہ سامنے بندہ آ رہا ہے تو میرے نبی نے کہا یہ تمہارا اونٹ ہے؟ کہا ہاں میرا یہ اونٹ ہے۔ کہا اچھا حضور کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہا اس اونٹ نے تیری شکایت کی ہے۔ کہا کیا کہا یا رسول اللہ؟
آقا فرماتے میرے صحابی اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ جب میں جوان تھا تو میں نے اس کا بہت کام کیا ہے، میں نے اپنی نسل کے بہت سارے اونٹ اسے دیے ہیں، سرکار آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہمارا مالک ہم سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے سرکار، یہ شکایت کر رہا ہے تیری؟ کہا یا رسول اللہ یہ شکایت کر رہا ہے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کر دیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر مخلوق خدا کو، خدا کے محبوب پیغمبر کو اپنا رسول مانتی ہے۔ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے مفہوم حدیث، چند سرکش انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے۔ اب آئیے قرآن کی اس آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کی تھوڑی وضاحت کروں۔ اللہ نے حضور رحمت عالم علیہ السلام کو ان پڑھوں میں بھیجا ہے، ان پڑھوں میں، امیوں میں بھیجا ہے، اور کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اسی دنیا میں، بولے حضور تو ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، حضور تو امی تھے، حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو کیا یہ بات معاذ اللہ خدا کو پتہ نہیں تھی؟ ساری مخلوق کو پڑھانے کے لیے رسول کا انتخاب رب نے کیا ہے، تو کیا اللہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے؟ تو اللہ کو تو پڑھا لکھا بھیجنا چاہیے تھا نا۔ اللہ نے محمد کو بھیجا پڑھانے کے لیے، جن کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ تھے، وہ اگیان تھے، وہ امی تھے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی بھی گھسیارے کو اسکول میں سلیکشن نہیں دینا پڑھانے کے لیے۔ کسی بھینس چرانے والے کو آپ لا کر کے اس جامعہ دارالہدیٰ میں رکھ دیں کہ آپ یہاں پر بخاری شریف پڑھائے گا؟ وہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہی پڑھائے گا بھائی صاحب، اور جو ان پڑھ ہوگا وہ کیا پڑھائے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ محبوب ہم نے تجھے ان پڑھوں میں بھیجا ہے، آیت تلاوت کرنے کے لیے، دل صاف کرنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، کتاب پڑھانے کے لیے بھیجا، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو ہر اینگل سے علم و فضل سے لیس کر کے بھیجا ہے۔ اور بریلی کے قلندر امام احمد رضا نے جواب دیا، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا تھا، حضور رب کے یہاں سے پڑھ لکھ کے آئے تھے، اور جب حضور تشریف لائے نا اور آپ نے جب پڑھانا شروع کیا، اللہ کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی، اس ماحول میں، جس ماحول میں گمرہی، بے دینی، بے حیائی، بے شرمی، ننگا پن، عریانیت، جنے کیا کیا تھا، اس ماحول میں میرے مصطفیٰ نے قرآنی آیات تلاوت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایسے برے ماحول میں میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، پیدا ہوئی تو 6 سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ سال اور گزرے تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ جب برائیوں کا ماحول ہو، جہاں پر زنا عام ہو، شراب عام ہو، جوا عام ہو، سٹا عام ہو، ڈکیتی عام ہو، لوٹ کھسوٹ عام ہو، ایسے ماحول میں اگر کسی بچے کی انگلی پکڑنے والا کوئی ذمہ دار نہ ہو تو وہ بچہ بگڑ جانا یقینی ہے۔ اس بچے کا وہ گنہگار ہو جائے گا، وہ بلاؤں میں ڈوب جائے گا، وہ بری کیفیات کا شکار ہو جائے گا۔ مگر اللہ کی عزت کی 1000 بار قسم، اس برے ماحول میں میرے مصطفیٰ نے 40 سالہ خاموش زندگی بسر کی، ریکارڈ ہے۔ مکہ کے کافروں نے میرے نبی کو کاہن تو کہا، جادوگر کہا، لیکن کسی کی یہ جرت نہ ہوئی نبی کے کردار پہ انگلی اٹھا کے تو بتائے۔ مکے کے گناہوں کی کوئی ہوا میرے مصطفیٰ کے دامن کو ٹچ کر کے نہیں گزری۔ اور جب میرے مصطفیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، اور اعلان فرمایا تو لوگوں نے کہا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت تلاوت کی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگو میری 40 سالہ عمر تمہارے بیچ میں گزری ہے، تم بتاؤ کیا کسی غیر نبی کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے؟ ایسی پاکیزہ زندگی، ایسی ستھری زندگی کیا کسی غیر نبی کی ہو سکتی ہے؟ گویا مصطفیٰ نے
اپنے نبوت کی دلیل کے طور پہ 40 سالہ زندگی کے رات اور دن پیش کیے. مطلب یہ کہ نبوت کی دلیل میں جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ معجزہ ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ نے 40 سال کی زندگی ان کے سامنے پیش کی مکہ کے کافروں کی. گویا کہ نبی کے 40 سال کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان گنواروں کو، ان جاہلوں کو، ان ان پڑھوں کو ایسا سدھارا قرآنی آیات تلاوت کر کے یہاں تک کہ لوگ چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. ویسے ہی ماشاءاللہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، کوئی ڈھنگ کا قاری قرآن پڑھنے لگ جائے نا، قرآن دلوں کو امپریس کرتا ہے، دل کھینچتا ہے قرآن کی طرح. آپ دیکھ لیجئے کسی اچھے قاری کو آپ اگر پڑھ رہا ہو نا، آپ بیٹھ کے سننے لگے نا تو آنکھیں کبھی کوئی چھلکنے لگتی، دل لرز اٹھتا ہے. خدا کے کلام کو سننے کے بعد آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. ہمارے نبی نے ان کے بیچ میں قرآنی آیات تلاوت کی ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو نیگلیکٹ کر دیا تھا، لیکن جب قرآنی آیات تلاوت کی جانے لگی نا تو تلاوت سن کر کے لوگ حضور کے قریب آتے گئے. اتنے قریب آئے، پڑھتے حضرت عمر فرماتے میں نے 2.5 پارے سورہ بقرہ کے حضور سے 12 سال میں سیکھے ہیں. 12 سال میں. ہمارے یہاں قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے، بخشش کروانے کے لیے. ہماری اماں مر گئی ہیں تو ابا، امام صاحب، مولانا صاحب، صدر مدنی صاحب قرآن خالی کروا دیجیے ابا کو بخشوانے کے لیے. یہ قرآن ہمارے مردوں کی بخشش کروانے کے لیے خاص نہیں آیا تھا. یہ قرآن آنے کا مقصد رب فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے آیا ہے. ہم نے طاق فسلا کے رکھا ہوگا قرآن شریف، 10 مرتبہ جب کھولیں گے اس کو تو یوں چومیں، سر سے لے کے پیر، سینہ ہونا تک. بھائی صاحب ٹھیک ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیے، حاشیہ بھی دیکھیے، اس کا بین السطور بھی دیکھیے. ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے چائے پی کر کے اخبارات چاٹنے والوں اور شروع سے لے کے اخیر تک کوئی ایک سینٹنس نہ چھوٹنے پائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. اس سے بہتر ہے آپ قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے. دنیا قرآن پڑھ کر کے انترکش میں جا رہی ہے، چاند پہ پلاٹنگ کر رہی ہے، میزائل بنا رہی ہے، آئٹم بم بنا رہی ہے. اور جس قوم کے پاس یہ نسخہ کیمیا موجود ہے وہ ڈسکو ڈانسر بن رہی ہے. ناچ رہے ہیں لوگ، گا رہے ہیں. شادی بیاہ میں نچنیوں کی بہت کوانٹٹی ہو گئی ہے، اور بدقسمتی سے یہ ناچنے والے مسلمان قوم میں زیادہ ہیں. ہم روز چلا کرتے، کبھی فلائٹ میں، کبھی ٹرین میں، کبھی بس میں، تو ایک ٹیم چلتی ہے نچنیوں کی. اتنا بڑا لمبا سا کیا بجاتے ہیں اس کو، وہ کرتے ہیں نا، اتنا لمبا سا 2-2 3-3 لیے رہتے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کیا نام آپ کا؟ تو اگر 10 آدمی تھے 10 میں سے 9 اور 8 آدمی مسلمان نظر آئے. ان کا یہی کاروبار ہے، ناچنا، گانا، ڈھول بجانا. یار جو قوم پوری دنیا کی کمانڈری کے لیے پیدا کی گئی تھی وہ قوم نچنیاں بن گئی ہے، گویا بن گئی ہے. ہارمونیم، بیجنو، بنجو اور ڈھول کا دنیا بجاتی بیٹھ کر کے. ترقی پائیں گے آپ؟ جتنے بھی یہ بدماش ملک کے لوگ ہیں، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، کینیڈا، سب کے سب یہ منگتے قرآن پر ریسرچ کر کے انترکش میں جا رہے ہیں. زمین کے خزانے انہوں نے ڈھونڈے نا، قرآن کی آیتوں پر ریسرچ کر کے ڈھونڈے. اس لیے کہ رب کا اعلان ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خشکی اور تری کی ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اور بیان کا انداز یہ ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا کلیئر بیان قرآن میں موجود ہے. پڑھ تو صحیح بندے. جب تک ہم پڑھتے تھے قرآن نا، دنیا کے 3 بر اعظم پہ ہم نے بیک وقت حکومت کی ہے. 3 بر اعظم. آج
ایک پارشد بھی آپ کا نہیں. اور کوئی کھڑا ہو جائے نا تو اس ایک مسلمان پارشد کو ہرانے کے لیے 3 کھڑے ہوں گے. نہ جیتیں گے نہ جیتنے دیں گے. یہ لاجک ہمارے یہاں ہے. ابھی آپ نے نوٹ کیا ابھی بہت ہی جلدی شاید 1 مہینہ نہیں ہوا کس طرح ملکی حالات تبدیل ہو رہے ہیں. پارلیامنٹ میں دانش علی نام کے ایم پی کو کتنے غلط جملے پارلیامنٹ میں استعمال کیے گئے اس کے لیے. کٹوا ملا جنے کیا کیا کہا. وہ بھی ایک سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کو, ایک چنا ہوا کینڈیڈیٹ, پارلیامنٹ میں جانے والا, قوم کا پرتیندھی, وہ شخص, اسے وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود پرتیندھی اپنی قوم طرف چن کے آیا ہوا ہے, وہ ایسے لینگویج کا استعمال کرتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی قوم کے تعلق سے دنیا کی تمام قوم کے سوچ اور وچار کیا ہے, وہ آپ کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. جب ایسی جگہوں پر آپ کے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو اور جگہوں پہ آپ کہاں محفوظ ہوں. ہر پارٹی کا اپنا ایک سلوگن ہے, ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ ہے. تقریباً 15 سال پہلے جب ہمارے اتر پردیش میں لوگ جیت کے آئے تھے ایم ایل اے بن کے نا, تو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں 77 ایم ایل اے مسلم تھے. آج نہیں, اس لیے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو ٹکٹ دینا بند کیا جا رہا ہے اور ایک منظم پلاننگ کے تحت ہماری قوم کو یرغمال بنانے کی ناپاک سازش کو بروئے کار لانے کے لیے ریہرسل جاری ہے. اور ہماری قوم ہے مرغا کھائیں گے, مچھلی کھائیں گے, تیتر کھائیں گے, بٹیر کھائیں گے, کھا کر کے ڈکارے لے کے تود پہ ہاتھ پھرتے ہوئے نکل جائے. مزہ آ گیا, کیا کھایا ہم نے. سوچئے مارارا کے سادات کا فرمان, آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. تعلیم کا کوئی وکلپ نہیں ہے. تعلیم پیسوں سے نہیں ملتی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا فرماتا ہے. اگر پیسوں سے تعلیم ملتی نا تو جتنے بھی دنیا میں جاہل ہیں نا وہ سب مولانا بن جاتے اور مفتی بن جاتے ہیں. حضرت پیسہ دے دے کے ویسے ڈگریاں مل بھی رہی ہیں. ہاں سنا کچھ جاہل لوگ تھے ان کو بھی مفتی بنا دیا گیا آپ کے اس علاقے میں بھی. جی بے شک بے شک. یہ حالات ہیں. پڑھنا لکھنا کچھ نہیں بس ڈگری لے لو بیٹا. اس لیے پڑھیے, وقت کا اہم تقاضا ہے. پڑھیے پڑھیے پڑھیے. قرآن کی 1000 آیتیں ہیں جو سائنس کی طرف ہمیں نشاندہی کرتی ہیں. 1000 آیتیں. اور سائنس ہے کیا؟ قرآن کی دہلیز کی کنیز کا نام سائنس ہے. بے شک بے شک. اسلام کے دسترخوان پہ چھوٹے اور پڑے ہوئے ٹکڑوں کو چن کر کھانے والی چیز کا نام سائنس ہے. پڑھو تو قرآن کو یار, غور تو کیجئے. رب نے مختلف مقامات پہ اعلان فرمایا, افلا تعقلون, افلا تنظرون, افلا تتفکرون, افلا تدبرون. کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے ہو؟ یہ کیوں رب نے بار بار کہا ہے؟ دنیا تدبر کر رہی ہے, دنیا اس کو پڑھ رہی ہے, اس پہ ریسرچ کرتی ہے. ڈیزل, پیٹرول, گھاس لیٹ, گیس, سونا, چاندی, ہیرے جواہرات زمین سے ڈھونڈتی ہے, سمندر میں ڈھونڈتی ہے. دنیا اس پہ ریسرچ کرتی ہے, آئٹم بم بناتی ہے, میزائل بناتی ہے, اسکٹ میزائل بناتی ہے, سورج کی شعاؤں گرفتار کرتی ہے. یہ پتہ لگاتی ہے کہ کون سا ستارہ بھی بچہ ہے, کون پیدا ہوا ہے, کون جوان ہو گیا, کون بوڑھا ہو گیا, کون مرنے والا ہے. یہ تک پتہ لگاتے ہیں لوگ. ان کے باپ کے پاس کوئی علم تھا؟ آج کے 600 سال پہلے پوری دنیا میں علم اگر تھا تو مسلمانوں کے پاس تھا. ساری دنیا جاہل تھی, گوار تھی, ان پڑھ تھی. جنگلوں میں تیتر بٹیر مارتے پھرتے تھے یورپ کے لوگ. مسجد قرطبہ میں, جامع قرطبہ کے کنارے کھڑے رہ کر کے جیسے آج ہماری قوم کا آدمی کانوینٹ اسکول کے سامنے لائن میں کھڑا ہوتا, سر ہمارے بچے کا ایڈمیشن کر لیجئے.
ایسے ہی یہ بیہودے یورپ کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، جرمنی کے، یہ سارے کے سارے ملعون جامع مسجد قرطبہ کے مدرسے کے سامنے کھڑے رہ کے لائن میں انتظار کرتے تھے میرے بچے کا ایڈمیشن مدرسے میں ہو جائے۔ آج ہمارے مدرسے میں ان کو بھیجا جاتا ہے جو بچے کہیں نہیں چلتے ہیں نا، وہ لائن حضرت اس کو یہی ڈال دیجیے، اس کو یہی ڈال دیجیے، یہ مال کسی اسکول میں نہیں چلا، اسی جگہ ڈال دیجیے آپ۔ تو گویا ہمارے مدرسوں میں لوگ پلنے زیادہ آتے ہیں، پڑھنے کم آتے ہیں۔ وہ مند بدھی کا بچہ جو کہیں نہیں چلا نا، اسی آپ ڈال دیجیے جامعہ دارالہدیٰ میں ڈال دیجیے، یہیں پڑھائیے اس کو، آپ کسی اسکول میں چل نہیں پایا۔ پھر بھی احسان مانو ان علماء کا، ان حفاظ کا، اس مند بدھی کے دل پر بھی قرآن کے 30 پارے کی تحریر لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، ان کی قربانیوں کا کوئی بھی بدل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ مختصر سی تنخواہ میں یہ رات و دن بچوں پہ محنت کرتے ہیں، جو لاکھ روپیہ تنخواہ پانے کے بعد بھی بیٹے گھاس نہیں ڈالتے بچوں کو نا، وہ اتنی محنت کرتے ہیں۔ کم تنخواہ پانے والے ہمارے مدرسے بڑی محنت کرتے ہیں بچوں پر۔ ان کا مطمع نظر ایک ہی ہوتا، بچے پڑھ لکھ کر کے قابل بن جائیں۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بچہ پڑھ کر کے جب آگے جائے گا نا تو بتائے گا ہم دارالہدیٰ میں پڑھ کے آئے ہیں، استاد کون تھے؟ فلاں فلاں فلاں، یار بڑے قابل آدمی تھے لوگ، کتنا شاندار ہیرا تراشا ہے۔ کیسے بچے ہم ماشاءاللہ ایک دم سسٹمیٹک نظام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چلنے کا انداز، پھرنے کا، بولنے کا، کھانے پینے کا، لب و لہجہ، یہ سب دیکھا جاتا دنیا میں۔ تو جب آپ یہاں سے پڑھ کر کے نکل کے کہیں جائیں گے نا تو آپ کا جو یہ طرز زندگی ہوگا نا وہ دنیا کو امپریس کرے گا اور متوجہ کرے گا کدھر ہے جامعہ دارالہدیٰ جہاں پر ایسے نگینے تراشے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑا اپنے بچوں کو۔ ہم بھی چونکہ مولانا لائن کے آدمی ہیں، ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں، تو بچے پڑھنے آتے ہیں ادھر، کہیں چڈی نہیں ہے، کہیں بنیائی نہیں ہے، ماشاءاللہ یہاں تو ڈھنگ کے کرتے پہنے، کرتا شلوار امامہ ماشاءاللہ دعا دیجیے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے نا جو بچے پڑھنے آتے ہیں مدرسوں میں، جو بڑھیا بچہ ہوگا اس کو کالج میں ڈالیں گے، ایک دم خوبصورت ہوگا اس کو ڈاکٹر بنائیں گے دنیا، اس سے تھوڑا کم ہوگا تو اسے انجینئر بنائیں گے، اس سے تھوڑا اور کم ہوگا تو اس کو وکیل صاحب بنائیں گے، اور جو ایک دم بلب فیوز ہوگا، ہاں وہ حضرت آپ تو نہیں ڈال دیجیے مدرسے بچے کو، اور ڈاکٹر، لائر، انجینئر بننے والا بچہ رات میں گڈو کے پاپا سوتے رہتے ہیں اور گڈو کی امی صبح 4 بجے اٹھ جاتی ہیں، اوہو پراٹھا دیسی گھی میں بناتی ہے، چاکلیٹ رکھی ہے اور انڈا بنا دیں گی، آملیٹ ماشاءاللہ، اس میں اسپیشل پیسہ بھی رکھ دیں گی، اور پھر سرما، کاجل، ٹائی، بشرٹ، پین، اور جی شوز، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے سوپ، ہاں موزہ چھری، سب پہنا کر کے تب پھر اس کو گڈو کے پاپا کو لے جائے، ارے اٹھیے نا اسکول کا ٹائم ہو جا رہا ہے، وہ اٹھا چڈی پہنا ہوا بڑھیا آنکھیں مسلتا موٹر سائیکل اور لے کے جائے مدرسے اسکول میں چھوڑ کے آ گیا۔ اور جب مدرسے کی باری آتی ہے کوئی ٹفن نہیں، کوئی پراٹھا نہیں، کوئی بریانی نہیں، کوئی چاکلیٹ نہیں، کوئی الگ سے پیسہ نہیں، پینٹ پھٹی ہوئی ہے تو پھٹی ہوئی ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے تو پھٹا ہوا، ٹوپی ہے تو ہے، نہیں ہے تو سبحان اللہ کوئی بات نہیں، ہاں، اور یہ دونوں نلی ایسے بہتی ہے ناک کی، پوچھتا ہے تو لگتا آستین میں آرا روڈ لگا ہوا ہے، ہاں، اگر کچھ کہہ بھی دیا بچے نا تو ماں دو چل جا مدرسے میں پڑھ کے آ جا، بیچارہ روتا ہوا پی پی کرتا ہوا مدرسے میں جاتا ہے، اور وہاں پہنچا تو جسن قرآن 15 کلو کا بستہ اس کا بیگ، بیٹے لال، وہ وین میں بچہ سوتا جاتا ہے، وین میں بھی سوتا ہے اور اسکول کے ٹیبل میں بھی سوتا ہے، امی نے 3 سال نہیں پہنچا دیا کالج میں، جا بیٹا ڈاکٹر بن جا۔ یہ عمر جو ہوتی نا 5-6 سال تک، پہلے مائیں اپنے بچوں کو قلم
पकड़ना सिखाती थी, हमारी नस्लें नहीं कर पाएंगी। और मेरी कौम के लोगों, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें कलम दो उनके हाथों में। अल्लाह ने कसम उठाई है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है। ये रब ने कसम उठाई है, यूं ही थोड़ी उठाई है, इसमें दम है, कलम में दम, इसलिए रब ने कलम की कसम उठाई है। और हम साहब क्या कौन जाए पढ़ने के लिए। बचपन में हमारे तो जब हम लोग पढ़ते थे और कोई स्कूल नहीं जाता था, जब जिम्मेदार टीचर थे तो मौलाना साहब की पुलिस पकड़ने आती थी, चाहे कितना रोए बच्चा, 3 लड़के टांग पकड़ लेते, 3 हाथ पकड़ लेते, लाद करके उठा कर ले, रोते रहिए, स्कूल में पहुंचे, दे दनादन, दे दनादन, दे कुटाई, दे पिटाई। तब लोग पढ़ते थे। जब लोग पेड़ों के नीचे पढ़ते थे, छप्पर के नीचे पढ़ते थे, हाफिज मिल्लत बनते थे, मुफ्ती आजम बनते थे, मुजाहिद मिल्लत बनते थे, बुरहान मिल्लत बनते थे, सदरुल उलमा बनते थे। और आज माशाअल्लाह बढ़िया बढ़िया मदरसों में ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है, बेटे पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, इल्ला माशाअल्लाह। हमने हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब का इलाका देखा है, छान मारा है मदरसों को, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, वरना वो बुरे हालात है। मौलाना भी क्या पढ़ाने का, हमको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, 1 लाख तनख्वाह मिलती है, ये मोटरसाइकिल उड़ाई और रवाना हो गए, पढ़ो चाहे चूल्हे बाढ़ में जाओ। ये हालत है। यानी एक तो ये कि दुनिया हमें पढ़ने नहीं देना चाहती है, और दूसरे ये कि हम खुद पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैंने उन मौलवियों से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कौम अगर तुमसे नहीं पूछती है तो क्या तुम अल्लाह के दरबार में जवाबदेही से बच जाओगे? अगर तुमने बच्चों का वक्त बर्बाद किया है, मां बाप ने अपनी औलाद को अमानत के तौर पे मदरसे में सौंपा है, इसलिए ओ मदरसे के जिम्मेदारों, तुम इस बात का खौफ रख के बच्चों के दिलों में अपने इल्म को उतारो। खाना नहीं मिलता था, अभी तो माशाल्लाह खाना होना तो बनता ही होगा, यहाँ पर हर मदरसे में बनता है। तो माँ ने 100 रोटियां बनाई, उन्होंने सुखा के रख लिया उसे रोटियां, 100 रोटी सुखा लिया और अपने झोले में रखा, बगदाद पढ़ने गए। 24 घंटा में वो 1 रोटी खाते थे, सब्जी भी नहीं थी, सब्जी भी नहीं थी। तो माँ ने रोटी दी थी, सालन जानते हो क्या तजवीज किया उन्होंने? प्याला लेकर के दजला किनारे पहुंच गए, दरिया का पानी भरा, उसी में रोटी को चूरमा बनाया और खा गए। 100 दिरहम हुआ, अमामा बेच दिया, अमामा का पैसा खत्म हुआ, जूतियां बेच दी। और अब जब कुछ नहीं बचा खाने के लिए तो रोते ने अपने कलमी हाथ, अपने कलम से 2000 जिल्दें हदीस की लिखी थी, 2000 जिल्दें किया गया, फिर भी कलम के तराशे बच गए थे। यह हालत थी पढ़ने वालों। दजला के रेत पर इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसई, इमाम मुस्लिम, ये लोग सरकार गौसे पाक, पहलोल दाना, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सख्ती, ये लोग बैठ के पढ़ते थे दजला के रेत पर। कभी एक दौर था जब सबसे बड़ा कुतुबखाना बगदाद में था, मगर जालिम अंग्रेजों ने जब कब्जा किया और जालिम पुर्तगालियों ने जब कब्जा किया और उन बदमाशों ने जो अटैक किया था बगदाद पर, निशापुर पर, मंगोलों ने, तो जानते हो मुसलमानों के लाइब्रेरी को जला करके राख बनाया और पूरा राख जो है दरियाए दजला में फेंक दिया, सारी किताबें जला दी ताकि मुसलमानों के पास इल्म न रहे। हमारे हिंदुस्तान में इल्म कैसे था? आदमी कान में बोलता था, पंडित जी को पढ़ाते थे, कोई दूसरा न पढ़ने पाए। हमारे नबी ने इल्म को पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया है, पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया है।
जिस चटाई पर बैठ करके हजरत अबू बकर पढ़ते थे, उसी चटाई पे बैठ के हबशा का बिलाल भी पढ़ता था। सुभान अल्लाह। जिस चटाई पे बैठ करके हजरत रसूल ग्रामी वकार के खुसरे मोहतरम उमर फारूक आजम पढ़ते थे, उसी चटाई पे बैठकर सुहैब रूमी भी पढ़ा करते थे। या ऊंच नीच की कोई बात नहीं थी, सब अल्लामा बन गए हुजूर से पढ़ लिख करके। इतना सस्ता कर दिया इल्म को इस्लाम के पैगंबर ने, और आज भी माशाल्लाह इल्म बहुत आम है हमारे यहाँ। तो पढ़िए, हुजूर ने पढ़ाया, और जो लोग ईमान लाने लगे ना, पुरानी आयत सुन सुन करके ईमान लाने लगे, जुल्म ढाने वालों ने इंतहा कर दी, जुल्म की इंतहा कर दी। अगर आपको पता हो कि मैं इनका सपोर्ट करूंगा तो मुझे मारा जाएगा, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, तो आप जाएंगे सपोर्ट करने के लिए? आज तो पैसा लेकर के भी लोग जाते हैं रैली में, रैली में जाते हैं 500 रुपए की दहाड़ी लेकर के, ताकि पता चले इतना रैली में लोग आए। जब उनसे पूछा गया, नहीं हम रैली में यूं थोड़ी आए, हमको 500 रुपया नजराना दिया गया तब आए। जबकि वहां नजराना मिल रहा है, चाय पानी नाश्ता मिल रहा सब, और हुजूर पे लोग ईमान लाते थे तो डंडे मारे जाते थे, हाथ पैर तोड़े जाते थे, खून के फव्वारे जारी होते थे, बेहोश हो जाते थे, आग पर लिटा दिया जाता था, सीने पे पत्थर रख दिए जाते थे, चर्बी पिघल पिघल के आग बुझ जाती थी। मगर इन तमाम तर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ने मुसलमानों के कदम नहीं रोक पाए। हर दिन कोई ना कोई मुसलमान बनता, हर दिन कोई ना कोई जुल्म झेलते रहते, मुसलमान बनते रहते। वजह क्या थी? इस्लाम ने गुलामों को, कमजोरों को, नातवानों को ताकतवरों की आंखों में आंखें डाल करके बात करने का हौसला और सलीका अता फरमाया था। इस्लाम ने ऊंच और नीच की दीवारों को मिसमार करके रख दिया था। कोई गुलाम नहीं, कोई आका नहीं, एक ही दस्तरखान खान पे सब खाना खाते थे। ये इस्लाम का पाकीज़ा निजाम रहा है। तो हुजूर ने कुरान की आयतें तिलावत की हैं। तिलावत करना तो आसान होता है, दिल साफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्लाह ने दूसरी जिम्मेदारी हुजूर की क्या दी है? वो ज़क्कीहिम, हुजूर लोगों का दिल साफ करते थे। जेब साफ करना तो आसान है दुनिया में, पीरों की टोलियां इसी काम के लिए चलती हैं। और इतने भी लफड़े लोग कर रहे हैं ना कि हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, और उनके हिसाब से काम ना करेंगे तो आपके ऊपर सुल्ला कुल्ली का फतवा लग जाएगा। ये सुल्ला कुल्ली है, ये फलाना कुल्ली है, ये जुजी है? ये मसलक का गद्दार है, ये फलाना नहीं, ये आप होते कौन है लाइसेंस देने वाले? होते कौन है? हम जानते हैं हम क्या है। हम नबी का गुणगान करते हैं, उनकी अजमत और तकदीस के खुतबे पढ़ते हैं। किसे कहते हैं मुसलमान? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 5 चीजों पर ईमान लाने वाला मुसलमान होता है। किरदार के एतबार से हम मुसलमान भी हैं, और जिंदगी के नशे व फराज में रसूल किरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमा हमारे सीने में रोशन व मुनव्वर है। फिर भी हम मुसलमान नहीं, इसलिए कि फलाने मौलाना साहब ने कह दिया है, फलाने मुफ्ती साहब ने फरमा दिया है। भाई साहब, कोई मुफ्ती उफ्ती का फतवा यहां नहीं चलता है। सबसे बड़ा फतवा रसूल अल्लाह का है। सुभान अल्लाह। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, हुजूर की गुलामी का नाम ईमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम हैं मुस्तफा के, सरकार कबूल फरमाए। बेशक, आमीन आमीन। तो ये फतवे साइड में रख लो, काम करो काम। हाजी साहब काम कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपको नौजवान टीम मिली है उलमा की, इनके साथ मिलकर के इसे बहुत दूर ऊंचाई तक ले जाइए। इतना ऊंचा मीनार इसका हो जिस मीनार को देखने के बाद कचकुलाहाने जमाना की टोपियां जमी बोस हो जाए। काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और बिल्कुल ना पीछे देखिए, ना दाएं ना बाएं। सरकार हाफिज मिल्लत ने फरमाया, हर मुखालफत का जवाब काम है। सुभान अल्लाह। बेशक, ये बच्चे पढ़ लिख करके निकलेंगे ना, तो ये आपके ऊपर उठने वाले हर सवाल का जवाब देंगे। यही जवाब है आपके। इसलिए मेहनत से काम कीजिए, पढ़ाइए बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाइए। और एक बहुत मुश्किल दौर हमारे लिए भी है। हमारे पास
ढंग के स्कूल नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके यहाँ स्कूल भी चल रहे हैं और कई मतलब सैकड़ों जगहों पे आपके जामिया दारूदा की शाखें भी कायम हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं, राजस्थान में, कहाँ शाखें कायम आप लोग काम कर रहे हैं। लोग एक मदरसा हजरत नहीं चला पाते। एक मदरसा चलाने में सर का पसीना पैर को आता है और इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं। तो ये काम करने की बुनियाद पर ही सुलह कुल्ली का फतवा लग रहा है ताकि आप काम करना बंद कर दें। जी हजरत, पहली बात तो कहीं है ही नहीं, सुलह कुल्ली का लफ्ज ही नहीं है। क्या हदीस में है ना, कुरान में। हाँ, बस ये है अपना उल्लू सीधा करने के लिए सुल्ला कुल्ली करते हैं। हमने पूछा उन जिम्मेदारों से, हम पर भी फतवा लगा हुआ था हजरत, हाँ ये भी सुलह कुल्ली। अरे पूरे हिंदुस्तान में हम वहाबियों से जंग करते फिरते हैं, लठियां चलाते हैं, पत्थर खाते हैं, हमें सुननी नहीं है। जब पूछा हमने जिम्मेदार साहब से तो कोई जवाब नहीं बन पड़ा, आई बाई शाई कर रहे थे। मैंने कहा बताइए महोदय जी, और बड़ा नाम है, बड़ा नाम नहीं नाम लूंगा जी, बड़ा नाम, मोतबर नाम, जो तशरीफ लाते होंगे आपके इलाके में जी, जो जाहिलों को भी मुफ्ती बनाते होंगे। कोई जवाब नहीं। अगर हम सुलह कुल्ली को यूं जानना चाहें तो इधर भी रहने वाला उधर भी रहने वाला, मतलब ये कि उम्मते मोहम्मदिया की जो 73 फिरके हुजूर ने बताए हैं, सबको सही कहने वाले को सुलह कुल्ली कहा जाता है। किसी मौलाना से कोई लीजिए, क्या सबको सही मानते हैं? पूछिए। ओनली अहले सुन्नत वल जमात, यही हक है, यही सच्चाई पर है, यही फिरक़े नाजिया है, जन्नती फिरका है। बेशक बेशक। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा वही अहले सुन्नत वल जमात। फिर भी हम सुलह कुल्ली। तो ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करने की जरूरत है। साइड में जाइए महोदय जी, कोई जरूरत हमारे यहाँ आपको आने की नहीं है, हमको काम करने दीजिए। बड़े फतवे झाड़ चुके, अभी फतवे बंद कीजिए, काम करने दीजिए। डर ये लगा है लोगों को कि अगर लोगों ने इस तरह काम किया तो हम कौम को क्या जवाब देंगे कि ये इतना काम कर गए और इतना बड़ा नाम टाइट आपका, आपने कुछ नहीं किया, तो हम जवाब क्या देंगे? ये खौफ खाए जा रहा है। हक है, हक है। इसलिए काम कीजिए मेहनत से। तो अर्ज कर रहा था, हुजूर इस्लाम की दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह ने जो दी है वो दिलों को साफ करने की दी। कपड़ा साफ करना बड़ा आसान काम है। उन्हें देखा था बचपन में, जो है पहले घासलेट डालते थे, कोई लग जाए ना कचरा वचरा, तो या तो मिट्टी का तेल डालते थे या नींबू का अंदर रस निचोड़ते थे, खूब रगड़ते थे, फिर भी नहीं छूटता था। अब तो कई सामान निकल आए, लिक्विड फिक्विड आ गई है, और उसको आला और भाला जाने क्या क्या है ना, सब कायदे से धुलते हैं उसके जरिए से। लोगों, सिर्फ कपड़े नहीं गंदे होते, दिल भी गंदा होता है, दिल भी गंदा होता है। कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे लिक्विड से धुला जाता है, पानी साबुन सर्फ से धुला जाता है। दिल गंदा हो तो कैसे धोया जाए? दिल गंदा हो तो कैसे धोया जाए उसे? तो सूफिया फरमाते हैं जब दिल गंदा हो जाए तो इसे निदामत और शर्मिंदगी के आंसुओं से धोया जाए। सुभान अल्लाह। जब पूरा घर सो जाए ना, अकेले उठिए, वजू कीजिए, मुसल्ला उठाइए, आप हों और आपकी सजदों की आहें हों, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अर्के इन्फियाल के। एक मुसलमान का वो आंसू जो खुदा से डर की बुनियाद पर टपकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। आका फरमाते हैं मफहूम हदीस, अगर मुसलमान के आंख के आंसू का कतरा जो खुदा के खौफ की बुनियाद पर टपका है, दोज़ख में डाल दिया जाए तो दोज़ख ठंडा पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी रोया करो यारो, रोया करो। लोग कब रोते हैं? जब कुत्ता मर जाए तब, बिल्ली मर जाए तब, भैंस मर जाए तो रोएंगे, अम्मा मर जाए तो रोए, अब्बा मर जाए तो रोए, धंधे में लॉस लग गया तब रोए।
कभी कभी अपने आप पर रोया करो। अल्लाह को रोने वाले बंदे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बड़े कीमती आंसू है। हाँ, ये तराजू के पल्ले में अगर रख दिए जाए ना तो नेकियों का पल्ला भारी पड़ जाएगा। जहन्नम की वो आग जो इतनी गहरी, जिब्रील आए बारगाह करीम में, इतने में एक धमाका हुआ। हुजूर ने पूछा, जिब्रील धमाका कैसा है? कहा, या रसूलल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर ढकेला गया था जहन्नम में, 70 साल के बाद जहन्नम के तह में पहुंचा है। ये उसके पहुंचने के धमाके की आवाज है। और आपके रोने का जो आंसू का कतरा है ना, अल्लाह से डर करके, उस 70 साल में पहुंचने वाले पत्थर के इस खाई के अंदर जलने वाली आग को बुझाने के लिए आपके आंसुओं का एक कतरा काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कभी रोया कीजिए अपने रब से डर करके। खशियत रब्बानी। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हमारे हुजूर बहुत रोते थे। यार सरकार क्यों रोते थे? हम तो इसलिए रोते हैं, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह खता माफ कर दे, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह। हुजूर क्यों रोते थे? वो तो जन्नत के मालिक थे। हुजूर क्यों रोते थे भाई साहब? अम्मा आयशा फरमाती हैं, रात में हुजूर जब खड़े होते ना तो दोनों पैरों में सूजन आ जाती है। हत्ता तवर्रमत कदमा, दोनों कदमों पे मुबारक में सूजन आ जाती थी। सजदे में जाते तो आंसुओं से मुसल्ला भीग जाता था। खड़े रहते तो रोते रोते हिचकियां बज जाती, दाढ़ी तर हो जाती। दिल से ऐसी आवाज निकलती, मैं महसूस करती और सुनती जैसे देगची में सालन पकता है। ऐसे खशियत रब्बानी की बुनियाद पर हुजूर का दिल जो है धड़कता था। क्यों रोते थे हुजूर? किस बुनियाद पे आका रोया करते थे? कभी सोचा आपने? वो तो जन्नत के मालिक थे। मालिक के कौनैन है गो पास, कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मालिक कुल ने आपको, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। फिर हुजूर रोते क्यों थे? हुजूर अपने लिए नहीं रोते थे, तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो सियाहकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर आपके लिए रोते थे, हुजूर हमारे लिए रोते थे, अपनी उम्मत के लिए रोते थे। और जानते हो आका क्या फरमाते हैं? कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे आसमानों पे बुला लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई ना और फरिश्ता मेरे पास आया कि अल्लाह ने उधर बुलाया है, तो आका फरमाते मैंने कह दिया फरिश्ते से, जा मेरे रब से कह देना जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मोहब्बत उधर नहीं आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों काटा हुजूर ने? हुजूर ने ये क्यों कहा? अल्लाह ने वादा लिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए पैगंबर, जब तक तू अपनी उम्मत के बीच में है, तेरा रब तेरी उम्मत पे अजाब नाजिल नहीं करेगा। ये बचे हुए हो ना, ये शुक्र मनाओ कि उम्मत मोहम्मदिया के हो। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। सरकार बहुत रोए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हम कम गुनाह नहीं करते हैं। पहले नबियों की उम्मतों ने जो गुनाह किए थे ना, उनसे बड़े बड़े जुर्म हम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, खता कर रहे हैं। उनके हाल क्या थे? अल्लाह ने किसी को सूअर बना दिया, किसी को जलील बंदर बना दिया, किसी को चमगादड़ बना दिया, जल्लत के साथ मारा। 13 शक्लों में उम्मतों की शक्लें मस्ख की गई हैं। पहले के नबियों की उम्मतों ने जब गुनाह किए होते थे ना, गुनाह करते थे, सुबह उनके दरवाजे के मेन दरवाजे के ऊपर लिखा होता था, इसने रात में ये गुनाह किया है। पेशानी पे लिख जाता था, इसने ये गुनाह किया है। आज हमारे पेशानी पे लिखा हुआ आता है, हमारे दरवाजों पे लिखा होता है। क्यों? गुनाह तो हम भी कर रहे हैं ना, खताएं हम भी कर रहे हैं। बचा रखा है आमिना के लाल ने, इसलिए बचे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन करम में हमने पनाह ले रखी है, इसलिए बचे हुए हैं। जानते हैं, फिर भी एहसान नहीं मानते हो। अपने नबी की सुन्नत पे अमल करो, दाढ़ियां रखो ताकि एज ए मुस्लिम पहचाने जाओ। अभी लोग निकलते ना, हमारा तो आईडी पूरा माशाल्लाह, टोपी शरीफ, कुर्ता शरीफ, शलवार शरीफ, सब शरीफ।
जैसे दूर से बेटा देखता है तो बड़े गुस्से में देखता है मौलाना जा रहा है। अच्छा, जिस मुसलमान की दाढ़ी वाड़ी नहीं है, वगैरह दाढ़ी शरीफ नहीं है, कुर्ता पजामा नहीं, तो वो तो कहीं भी खप जाता है। नहीं, एक बोगी में दसियों मुसलमान होंगे मगर पता नहीं चलता कौन है, तो जब कोई दाढ़ी वाला उसमें अपने को अकेला महसूस करता है। और जहां 15-10 भी पंजाबी होते हैं ना जटाधारी, ये भी यहां तक और ये भी यहां तक, वो इकट्ठे दिखता है। 10 लोग हैं, 10। आप भी निकला करो तो 10 दिखाई पड़ा करो दूर से कि मुसलमान है। मरो तो दुनिया ये समझ करके मारे कि मुसलमान है ये। किससे डरते हो? वक्त से पहले कोई भी माई का लाल रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता हमारा आपका। जब मौत मुकद्दर है कोई बचा नहीं सकता है। ये रब का ऐलान और वादा है। इज़ा जा अजलुहा वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, अपने वक्त से 1 सेकंड पहले नहीं आएगी, 1 सेकंड बाद में नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। तो जब वक्त से पहले मौत नहीं आएगी तो क्यों अरे मर गए तो क्या होगा, अरे ये होगा। बचा लो किसी को। अभी वो गए थे कुछ लोग टाइटैनिक को ढूंढने के लिए, नहीं गए थे ना? हाँ गए थे, सुसज्जित यान बना कर ले गए। पनडुब्बी अरबों खरबों रुपए लगा करके 5 लोग, इसमें एक बाप और बेटा दोनों थे, अरबोपति लोग गए थे। जा रहे टाइटैनिक को ढूंढने जा रहे हैं, उसकी ज़ियारत फरमाने जा रहे हैं, जो 1912 ईस्वी में तकरीबन 1500 यात्रियों को लेकर के समंदर के अंदर डूब गया था। उसका मलबा ढूंढने गए थे। मलकुल मौत ने कहा, आ जाओ बच्चू, हम ही बैठे हुए आ जाओ। गए मलबा ढूंढने के लिए, उन 5 को ऐसे दबा दिया ना, अब लोग उन्हें ढूंढने जाएंगे, वो 5 कहां गए। और जिसे बचाना होता रब को ना, कसम रब्बे का, बाकी मकड़ी की जाला ने अपना जाला तन दिया था गारे सौर पर, सूर बन गए, सूरबाज। गारे सौर पे मकड़ी के जाले ने ताना बाना मुंदिया ना, मक्का के काफिर ढूंढ के थक गए, मेरा मुस्तफा दिखाई नहीं पड़ा उन्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मारने पे आया ना, तो एक लंगड़े मच्छर को नमरूद के दिमाग में घुसा दिया। इन 4-5 की थोड़ी बात सुन लो, तब गुफ्तगू फुल स्टॉप दूं मैं उसको। अल्लाह कुछ दे पैसा वैसा तो पगलाया मत करो, समझ रहे हो? अल्लाह की नेमत समझो उसे। हम सब अल्लाह के भिखारी हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के भिखारी हो। तो अल्लाह ने कुछ दिया है ना। हमने देखा जब किसी को ज्यादा पैसे से मिल जाते हैं ना, तो बेटा ठीक से नहीं चलता, वो यूं चलता है ताकि लोग देखें कि मोटा गया, कम बखत, पैसा उसे ज्यादा आ गया। मर्सिडीज गाड़ी में चलेगा, गला का सारा बटन खोल करके चैन भी ले आएगा, पहन लेगा, ताकि लगे कि सोने की चैन भी महोदय जी ने, सेठ साहब आज सठिया गए हैं, पहने हुए हैं। ये हालात हैं लोगों के। चलने का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है, बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, औकात भूल जाता है इंसान अपनी। ये भी अपनी औकात भूला था नमरूद। उस जगह में बादशाह हूं, तो हुक्म दिया सब लोग मुझे सजदा करो, मैं खुदा हूं माज़अल्लाह। अब लोगों ने सजदा करना शुरू किया पगल होने। अल्लाह ने देखा ये पगला गया है, तो इसके दिमाग की जो है वो निकालनी चाहिए ऐंठन। तो एक लंगड़े मच्छर को आदेश दिया रब ने, जा इसके नाक के जरिए से दिमाग में घुस जा और जाके इधर बैठे रहना आराम से, और आहिस्ता आहिस्ता काटते रहना इसे। तशरीफ ले गया वो अंदर। अगर दोनों पैर सलामत हो तो क्या करता वो? लंगड़ा मच्छर घुसा उसके नाक के जरिए से दिमाग में, पहुंचा उधर, काटना शुरू किया। वो पगला गया एकदम। बुलाया डॉक्टरों को, तबीबों को, क्या करना चाहिए। अल्लाह ने उन डॉक्टरों को सुझाव दिया, इसके सर पर ऐसे कुछ चोट लगाई जाए, जूता मारा जाए तो इसका दिमाग ठीक रहेगा। तो कहा ठीक है। तो 2-4 जूता उठा के मारा गया उसके सर पर। तो अल्लाह ने मच्छर का चुपचाप तुझे बैठ जा। अल्लाह ने क्या कहा, तो चुपचाप बैठ जा, ताकि इसे लगे कि जूता पड़ने से आराम मिलता है।
جیسے جوتا پڑتا وہ چپ چاپ بیٹھ جاتا، وہ اپنے آپ کو کافی صحیح محسوس کرتا، ارے ماشاء ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر جیسے ٹھیک ہوتا پھر وہ چالو کرتا اپنا انجیکشن لگانا. بڑا خطرناک ہوتا ہے، ایک انجیکشن لگاتے تو ڈینگو ہو جاتا ہے. پلیٹ لیٹ 2 لاکھ کا گھر کر کے 8,000 پہ آتا ہے. اتنا خطرناک ڈینگو مچھر ہوتا ہے. ہاں تو لنگڑا گھس گیا، اس کے دماغ میں کاٹ رہا تھا. تو جب جوتا پڑتا تو چپ چاپ بیٹھ جاتا. تو اس نے آدیش دیا، او مجھے سجدہ کرنے کے لیے آنے والے میرے بندو، سجدہ مجھے بعد میں کرنا، پہلے آتے ہی دو جوتا مجھے مارنا، اس کے بعد مجھے سجدہ کرنا. مطلب اللہ نے اوقات بتا دی. جو بندہ اپنے آپ کو بندہ ہونا بھول جائے تو جس سے اپنی بندگی کرواتا ہے اللہ اسی سے جوتے بھی کھلواتا ہے. اتنے جوتے مارے سجدہ کرنے والے، اتنے جوتے مارے کہ عقل ٹھکانے لگ گئی. کاٹ کاٹ کے مار ڈالا اس مردود کو. فرعون بھی بدماش ہوا تھا، اللہ نے اسے بحر قلزم میں ڈبو کے مارا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو میوزیم میں اب تک رکھا ہوا ہے. ثم ننجیک ببدنک لتکون آیا، ہم تیری ڈیڈ باڈی کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان رہے. اتنا لمبا چوڑا مرد ہوا ہے، ہاں لمبی لمبی ٹانگیں، لمبی لمبی ناک، ہاں پڑا ہوا بھی مصر کے میوزیم میں. انجام دیکھ لو، جو اپنی اوقات بھولتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. قارون نے بدماشی کری، خزانے سمیت دھسا دیا گیا زمین میں. شداد نے بدماشی کری، وقت کے پیغمبر نے کہا مان جا اللہ جنت میں بھیجے گا تیرے کو. کہا جنت کیسی ہوتی ہے؟ کہا پھل فروٹ پیڑ پودے ہیرے جواہرات زمرد یاقوت موتی چاندی سونا مشک و عنبر کی وغیرہ وغیرہ. تو اس نے آدیش دیا سب بنا ڈالو، ایک جنت بناؤ میری، ایسی جنت جیسی جنت انہوں نے بتائی ہے پیغمبر نے. جنت بنوا لی اس نے. کہا اللہ کے نبی آپ کہتے تھے اللہ کی جنت، ہم نے خود جنت بنا لی ہے، ہم نہیں مانتے اللہ کو. اچھا ٹھیک ہے مت مان تو. جب جنت تیار ہوئی اس نے کہا دیکھو انجینئر، جب تک میں اپنی جنت نہ دیکھ لوں نا تب تک کوئی دیکھنا نہیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے مہاشے جی. تیار ہوئی، آ کر کے بتایا گیا چلیے مہودے جی اپنی جنت کا شبھارمبھ کر دیجئے. ہاتھی گھوڑا ڈھول دھماکہ لے کر کے لاؤ لشکر چلے جھومتے جھامتے پیسہ لٹاتے ہوئے. جب مین دوار کے قریب گیا تو ادھر سے ایک بڈھا ڈنڈا ٹیکتا ہوا نکل رہا تھا. اس کو بڑا غصہ آیا، کون وقت ہماری جنت ہم سے پہلے دیکھ کے آ رہے آئے گے تیسے. لال پیلا ہو گیا. وہ بڑا آتا گیا بالکل قریب آیا نا تو کہا بادشاہ سلامت، آپ سے کچھ کہہ رہا ہے مجھے، میری آرزو کچھ ہے آپ سن لیجئے. وہ پیسے پڑے پیسے لے لے منگتا کہیں گا، چلے ادھر مجھے جنت دیکھنے دے. کہا بادشاہ سلامت آپ کے کان میں کچھ بات کہنی ہے، آپ تھوڑا سر نیچے کر دیجئے ہم آپ کے کان میں کچھ کہہ دیتے ہیں. چلو اتنا تو کر ہی لیتے ہیں. اس نے منڈی جھکائی گھوڑے سے نیچے تو اس نے ڈنڈا پھینکا، اس کے کان میں بولتا ہے میں ملک الموت ہوں. اتنا سننا تھا تو کون اتارے، خود ہی لے اتر گیا. ارے حضرت ارے ہماری جنت ہمیں میرے رب نے آدیش دیا تیرے کو تیری جنت کی چوکھٹ پہ پٹک کے ماروں گا. بڑی من، وہ ہندوستان کی پولیس تو تھی نہیں، 50 روپیہ دے دیجئے 4 خون معاف ہے آپ کا. ہاں بالکل. ارے ایک جھلک دیکھ لے، چپ چاپ تیرے کو تیری جنت کی جھلک بھی نہیں دیکھنے جائے گی. اللہ کے فرشتے نے اس کی چوکھٹ پہ پٹک کے مارا. یہ ریکارڈ ہے، یہ اٹھا لی قرآن پڑھ لیجئے حدیثیں پڑھ لیجئے. یہ عبرت ہے دنیا کے لیے عبرت. اے لوگو اللہ تمہیں توفیق بخشے، اللہ دولت دے مال دے سیٹھ بنائے تو سیٹھ ہی رہنا، سٹھیا مت جانا. ہاں اللہ کی دیوی دولت میں سے اللہ کے عائد کردہ قانون کی پالنا کرتے رہنا، غریبوں کا حق دیتے رہنا، زکوٰۃ نکالتے رہنا، سارے اچھے کام کرتے رہنا. اس لیے کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے نا
कहीं आजमाने के लिए तो नहीं दिया है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है और कभी लेके आजमाता है। इसलिए अगर गरीबी आ जाए ना तो परेशान मत हो, अल्लाह जिस हाल में रखे उसका लाख लाख शुक्र है। मालदारी आ जाए तो पगलाओ मत, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, 1 वक्त का खाना मैसर नहीं आता, मगर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अभी देखिए तकरीबन महीना पूरा होने को आ रहा है फिलिस्तीन में, न पानी है, न दाना है, न दवाएं हैं, न इंजेक्शन है, न मरहम पट्टी है। मौत मौत और सिर्फ मौत है। मगर क्या उनके जज्बे को किसी ने अब तक सर्द कर पाया? कोई बच्चे हमारे बीमार पड़ जाए तो हमारे हवास बाख्ता हो जाते हैं और वो खून में लथपथ है, फिर भी तकबीर अल्लाह अकबर, तकबीर अल्लाह अकबर। ये जोश कैसे पैदा होता है? जब दिल में ईमान की शमा पूरी तमाजत के साथ रोशन होती है ना, तो इस तरह से किरदार आदमी का होता है। हमारे बच्चे हैं ना, अरे बच्चा बाहर मत जाना, मर जाएगा, टूट जाएगा तेरा हाथ पैर। हमारे बच्चे यूं छोटे छोटे बच्चे, वीडियो देखे ना आप, कितनी शान से बातें करते हैं और पत्थर ले गए, एक तरह से गन मशीन ले इधर पत्थर मार रहे दौड़ा दौड़ा के फोर्स वालों को। ये हौसला कहां से आता है? इस्लाम देता है। अगर दिल में सही मानों में इस्लाम की शमा रोशन है तो ये जज्बे जुनून दुनिया की कोई ताकत सर्द नहीं कर सकती है। लेकिन ये हमारे पास नहीं पाया जाता। हमें डर लगता है, मौत से डर लगता है, हाकिमाने जमाना से डर लगता है, हमें कुत्ते बिल्ली से डर लगता है, अपनी परछाई से डर लगता है। अरे कोई आ जाए, कोई गलत है। ये हमारे हालात है। अल्लाह से डरना शुरू कीजिए, फिर देखिए दुनिया तुमसे कैसे डरती है। खाने से पहले ये सोच लो ये लुकमा हलाल का है कि हराम का है। पीने से पहले सोच लो कि ये हराम का है कि हलाल का है। हाथ उठाने से पहले सोच लो ये हाथ किस पर उठा है, जुल्म करने के लिए कि मदद करने के लिए। पैर उठाने से पहले सोच लो ये पैर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं या सिनेमा हाउस की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ जन्नत बहुत सस्ती है हाजी साहब, हाँ हमारे सुन्नियों के यहाँ जन्नत बहुत सस्ती है। बोले ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अबे जुम्मा ही नहीं पड़ता जन्नत में जाएगा? क्या दीदा दिलेरी है तो? क्या ढीठ क्वालिटी का सुन्नी बन गया? अच्छा मौलवी साहब भी, पीर साहब भी, वहां कोई बात नहीं, वो सुन्नी जन्नती मुसलमान है, जन्नती। किसी के बाप को पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहां जाऊंगा। कई पीरों ने मुझे भी खिलाफत और खुली आफत देना चाहिए थी। मैंने कहा अपने पास रखिए हजरत, हम इस लायक नहीं, हमें खुद ही पता नहीं हम कहां जाएंगे, तो 50 को और फंसा के रखे अपने चक्कर में। मुरीद तो सोचे कि हमारे पीर साहब जन्नत में लगे, आप पीर साहब खुद ही पता नहीं कितने कूटे जाते हैं अल्लाह की बारगाह में। तो सुन्नी हमारा जन्नत को बहुत सस्ता समझता है बस। आप और शायर लोग जब आते हैं ना, कहा अरे एक बार सुभान अल्लाह कहिए 10 पेड़ जन्नत के अंदर लग जाएंगे आपके। तो मैंने एक शायर से पूछा जन्नत में जमीन खरीदी है? पेड़ कहां लगाओगे भैया? आपके इस जगह नाम आता क्या है? इस जगह नाम क्या जगह इसका? गेजरी। अगर इस जगह पे आपकी जमीन 1 इंच भी नहीं है, नर्सरी से आप 10 पेड़ ले आइए, रात भर घूमिए, दिन भर घूमिए, कोई आपको अपनी जमीन में दरख्त लगाने देगा? और आपकी जमीन 1 सेंटीमीटर भी नहीं, तो कहां लगाएंगे पेड़? 10 पेड़ लग गए जन्नत में। पहले जमीन तो खरीद लो, प्लाट जन्नत में, फिर पेड़ लगाना उधर जाकर के। समझ रहे हैं? नमाज तो बेटे पढ़ते नहीं, जन्नत में जाएंगे। हम वहीं से आए थे अब्बा, हमारे बाप का घर है वो। एक छोटी सी ढाबली और दुकान लेनी हो ना तो सर का पसीना पैर को आता है। जन्नत इतनी सस्ती। जुम्मा गाया, 5 वक्ता गाया, नमाज, ये झूठ पे झूठ,
मकर पे मकर, धोखे पे धोखा, गाली पे गाली है, और फिर भी जन्नत में जाएंगे। अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है साथी। तो क्या आप जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिए गए? अभी मरेंगे, कब्र में जाएंगे, कितने साल अंदर सड़ते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, ये हड्डियां, ये चमड़े, ये सब खा जाएंगे कीड़े मकोड़े। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अगर तोद शरीफ पे गुरूर और घमंड की चर्बी चढ़ने लगे ना, तो अकेले में अपने गांव के कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लो। जो अब तक जा चुके हैं उनसे पूछो, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादाजी कैसी तबीयत आपकी है? जवाब तो नहीं आएगा उनकी तरफ से, मगर कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की नसें हिला कर रख देगा। ये चर्बी पिघल जाएगी आपकी, समझ रहे? जहन्नमी का एक दांत 15 किलोमीटर का होगा। 32 दांत है ना हमारे आपके मुंह में, 15 किलोमीटर, यानी आका फरमाते हैं एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 15 किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 32 दांत हो तो कितने किलोमीटर में एडजस्ट होगा? और जब वो इतना किलोमीटर में दांत होगा तो उसको सेट करने के लिए थोपड़ा कितना बड़ा होगा उसका? होंठ लटक करके नाफ के नीचे रहेगा। ये मोड़ा ना, इस मोड़े से इस मोड़े तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार घोड़ा पर बैठने वाला घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए तो यहां से इस मोड़े तक जाने में 2 महीना लगेगा। जो जहन्नमी की बॉडी होगी, ये चमड़ा ना, चमड़ा यदि जल जाएगा ना तो इसको 70 गज मोटा कर दिया जाएगा, और जैसे ही फिर जलेगा ना तो अल्लाह फिर नया चमड़ा देगा ताकि तुम्हें मजा चखाया जाए जहन्नम का। हमारे यहाँ जन्नत का ही ज्यादा जिक्र होता है, जहन्नम का कम ही होता है, इसीलिए हमारी कौम जहन्नम से बेफिक्र हो गई। जी, तो जहन्नम और जन्नत दोनों रब ने पैदा किया है। कोशिश कीजिए जहन्नम से बचने की और कोशिश कीजिए जन्नत में जाने की। अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, 5 वक्ता नमाज पढ़िए, छोटों से प्यार कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, बेकार मत रहिए, चाहे कुछ ही काम कीजिए, हलाल रोजी कमाइए, माशरे में अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें, हुस्ने सुलूक से पेश आएँ, नजरें नीची करके चला करें, माँ बहन की इज्जत व तौकीर किया करें। ये हमारी आपकी अखलाकी और ईमानी जिम्मेदारी है। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, जामिया दारुल हुदा को अल्लाह और ये सुरैया तक ले जाए। आमीन आमीन। यहाँ के अरकान को, जिम्मेदारान को, यहाँ के मदरसीन को और यहाँ के तलबा को अल्लाह वो नेमतें दे जो उसकी बारगाह करम में बेश अज बेश और बेहतर से बेहतर। आमीन या रब्बल बस ये आलमीन। चंद कलिमात खैर थे जो बड़ी खामोशी के साथ हमने आपको सुनाए हैं। बहुत सारे लोग जब तक सुभान अल्लाह ना कहो तब तक वो तकरीर ही नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बड़े गौर से मेरी बातें सुनी हैं। तकरीरें जमाने के लिए नहीं होती हैं, तकरीरें समझाने के लिए होती हैं। बेशक बेशक। आज हमारे जलसों से जो हालात ख़राब हुए हैं ना, तकरीर जमाने के चक्कर में ख़राब हुई हैं। करोड़ों जलसे बिला मुबालग है, करोड़ों जलसे हिंदुस्तान में हम सुन्नी लोग करते हैं, रिजल्ट 0/0 है। वजह यह है कि हम जमाने के लिए तकरीर करने आते हैं कि अगले साल फिर बुलाए हमको ज़ेर साहब, 4 मरतबा तारीफ कर देंगे कमेटी वालों के, माशाल्लाह क्या जन्नती बंदे। कभी पूछा उस जन्नती से नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता है? टिकट दे रहे जन्नती होने का। तो जलसे हमारे बहुत होते हैं, लेकिन हमारी कौम कुछ सीखती नहीं, इसलिए कि सिखाने वाले भी 2-3 तकरीर उनको याद होती, वही डंडा घुमाते रहते पूरे मुल्क में। एक मौलाना साहब थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह बख्शी फरमाए। उनसे हम लोगों ने मिलकर कहा, हजरत बहुत दिन से आपकी एक ही तकरीर सुनते हैं, दूसरी तकरीर कभी सुनाइए ना। तो क्या कहते हैं, अबे बुड़बक बेवकूफ,
ایک کے تقریر میں چھٹی نہیں ملتی ہے، دوسری کون یاد کرنے جائے؟ تو جس قوم کی یہ سوچ ہو کہ یہ پتہ ہی نہیں چل پائے کہ قوم کون سی تقریر سن رہی ہے، تو پھر کائے کو مولوی تقریر یاد کرے گا؟ قرآن مقدس میں 6666 آیتیں ہیں نا یار، سب پہ تباہ آزمائی کیجئے نا، کیا دقت آتی؟ محنت کیجئے۔ فائنل بات وجہ اس کی یہ ہے، اخبار تو پڑھتے ہیں ہمارے لوگ، خاتون مشرق پڑھیں گے، کتاب نہیں پڑھتے۔ ہاں کتاب نہیں پڑھتے، جب کتاب پڑھنے کی تیاری کریں نا تب اچھی تقریر ہو۔ ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ عالم کو جب آپ انوائٹ کریں تقریر کے لیے، جلسے میں آنے کے لیے، تو اس کے نام کے ساتھ اس کا عنوان بھی لکھ دیں اور ٹائم لکھ دیں کہ آپ کو آدھا گھنٹہ بولنا یا 45 منٹ بولنا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان کے نقشۂ خطابت سے 75% خطیب یا تو بھاگ جائیں گے اور یا پھر بیٹے محنت کریں گے۔ ہاں دے کے دیکھیے عنوان، ایک لفظ بھی ہیر پھیر کرے نا، جزاک اللہ، اتنی بار جزاک اللہ کو چپ ہو جائے، وہ بند کیجئے، آپ کو کرایہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو ہم نے 1 مہینہ پر بتایا پروگرام کہ آپ کو اس عنوان پہ بولنا، آپ نے تیاری نہیں کری، آپ نے عنوان کے مطابق تقریر نہیں کی، ہم آپ کی تقریر سنیں گے نہیں اور آپ کو کرایہ بھی نہیں دیں گے، آپ تشریف لے جائیے۔ تھوڑی سی سوجھ بوجھ کرنے کی ہمارے قوم کے ذمہ داروں کی بھی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگ جو تقریر کے راستے پہ بگڑ گئے ہیں نا، وہ ڈھنگ کے راستے پہ آ جائیں۔ بے شک بے شک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء الا رحمة للعالمین، یا نبی اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ کریم آقا سزا پروردگارہ بندہ نوازا، اس بزم ناز کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول و منظور فرما۔ مولا شروع سے اب تک جو ذکر خیر ہوا، اگر سبقت لسانی بنیاد پر یا سہون کوئی لغزش و خطا واقع عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی اٹھی ہوئی خطا کار ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔
مولا اس ادارہ جامعہ دارالہدیٰ کو ترقیاں عطا فرما، یہاں کے ذمہ داروں کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ کہ کریم پروردگار اپنے کرم خاص سے ہمیں پنجگانہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا قدیر و جبار بیماروں کو شفائی کامل عطا فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے بخدوش فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، تجھ سے ڈرنے والا دل عطا فرما، مولا ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم پروردگار مسلمانوں کو عظمت رفتہ عطا فرما، شوکت دائرین عطا فرما، رب ذوالجلال ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی عمر میں صحت و سلامتی ایمان و عقائد کے ساتھ برکتیں پیدا فرما، جو انتقال کر گئے مولا ان کی بخشش فرما، کروٹ کروٹ چین و سکون و قرار و جنت نصیب فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو اپنے پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما اور حضور کی پیارے در کی زیارت نصیب فرما، الہ العالمین اپنے کرم سے فلسطین کے مسلمانوں پر غیب سے نصرت و حمایت کا دست ناز رکھ دے، اے اللہ وہاں کے شہیدوں کو اپنی بارگاہ کرم سے بیش از بیش برکات و خیرات و حسنات عطا فرما، اے اللہ کرم اپنے کرم سے اپنے محبوب کی نارائن صدقات و فعل میں مسلمانوں کو طاقت و شجاعت عطا فرما، اے اللہ ہمیں حوصلہ و ہمت عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو، تاکہ بیت اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، اے کریم پروردگار خواجہ کے پیارے ملک بھارت میں امن و شانتی کی بادیں بہاری چلا دے، مولا ہماری نظروں میں شریعت کی حیا پیدا فرما دے، ہم چلیں تو دین مستقیم پر چلیں، الہ العالمین اپنے کرم سے غیروں کا ہمیں محتاج نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، ہماری ماؤں اور بہنوں کو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارا انتقال جب ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام، جب واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔